حکومت بڑے پیمانے پہ ہاؤسنگ کریٹ کرنا چاہتی ہے پورے ملک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی ویژن ہے کہ ملک میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، لارج اسکیل کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو، اور اس کی وجوہات آپ کو منسٹر صاحب نے بتا دی. اس سے بہت سی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا، جاب کریشن ہوگی، اکانومی کو فائدہ ہوگا. اب یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کا ایک کمپریہنسو پلاننگ ہونی تھی، اور رستے میں جو مشکلات آنی ہے اور جو انٹیسپیٹ کی جا رہی تھی کہ آگے آئیں گی، ان کا حل تلاش کرنا تھا. 3 بڑی چیزوں کی میں بات کروں گا. لوگوں کو مشکلات تھیں، بلڈرز ڈیولپرز کو بھی اور عام لوگوں کو جو اپنا گھر خود بنانا چاہتے ہیں. ٹیکس کے ایشوز تھے، سیریس ٹیکس کے ایشوز تھے، ہیوی ٹیکسیشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے بھی. فائنینسنگ اویلیبلٹی، فائنانس لوگ، آپ کو جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ بینکس ریلکٹنٹ تھے، بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فائنانس نہیں کیے جا رہے تھے پروجیکٹس. اور پھر اپروولس رجیم جو ہے وہ بڑی مشکل تھی. تو اپریل میں جو انسینٹیو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیکیج دیا گیا، اس میں ٹیکس کے ایشوز کو ریزالو کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. میں اس میں 2-3 چیزیں دوبارہ مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو فکس ٹیکس رجیم گورنمنٹ لے کر آئی، اور اس فکس ٹیکس رجیم میں جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکسز بہت زیادہ تھے، کنسٹرکشن پہ بھی تقریباً 29% اور 30% کے آس پاس، وہاں سے اس کو بہت کم کیا گیا اس فکس ٹیکس رجیم میں ٹیکسز کو. یہ پر اسکوائر فٹ آف کنسٹرکشن اینڈ پر اسکوائر یارڈ آف لینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان فکس ٹیکسز میں بھی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، جو گورنمنٹ کا پرائرٹی سیکٹر ہے، جس کو گورنمنٹ پرائرٹی دینا چاہتی ہے کہ عام لوگوں کو یا لو انکم، کم آمدنی والے لوگوں کو گھر مہیا ہو، اس کے لیے اس میں سے بھی 90% ٹیکس کم کر دیا گیا، جو فکس ٹیکس رجیم میں آپ کو ٹیکس چارج ہونا تھا. اب اس سب کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس ان ایکسپلینڈ پیسے پڑے ہوتے ہیں جو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کا بھی ایک ذریعہ مہیا کیا گیا، اور وہ سیکشن 111 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، اس سے ایگزیمپشن دی گئی. 31 دسمبر تک یہ سہولت ہے، 31 دسمبر 2020. اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس میں مراحت شامل تھیں. اس میں پروونشل ٹیکسز، ٹرانسفر رجسٹریشن آف پراپرٹی، اس کو کم کیا گیا. اگر کوئی اپنے لیے گھر بناتا ہے اور ایک سرٹن سائز کا گھر ہے، 4000 اسکوائر فٹ کا فلیٹ، اس تک، اور اس کو ٹیکس میں مزید ایک طرح سے جس کو ہم کیپٹل گینز ٹیکس کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا. اب 2 ایشوز ایسے تھے کہ جن کے اوپر کام جاری تھا. ایک فائنینسنگ سے ریلیٹڈ کہ بینک سے فائنانسز کیسے مہیا ہوں، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ جو اس وقت مارکیٹ میں ہے، اس کا بھی ایک ایشو تھا. اب اس وقت ایک کم آمدنی والا شخص اگر گھر بنائے اور اس کے لیے وہ مارٹگیج بھی لے، تو 11%، 12% پہ مارٹگیج لینا پاسبل نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے جو اب پیکیج دیا گیا ہے، جس میں نہ صرف بینک کے فائنینسنگ کی بات کی منسٹر صاحب نے، 5% اپنا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا تمام بینکس، جس کو انہوں نے آپ کو بتایا بھی 330 ارب روپے بنتا ہے، جو بہت ایک بڑا اماؤنٹ ہے، جو اویلیبل ہو جائے گا مارکیٹ میں. جو لوگ آ کے، اس میں صرف بلڈرز ڈیولپرز نہیں ہیں، جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک خاص طبقے تک وہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے 5 مرلے گھر تک 5%، یہ ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے انٹرسٹ ریٹ میں. ان کو مارٹگیج مہیا ہوگی 5% پہ، اور یہ آسان شرائط پہ اور آسان قسط، اور اس کے طریقہ کار بھی آسان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایکچولی اویلیبل ہو سکے. اسی طرح 10 مرلے تک کا جو گھر بنائے گا یا 10 مرلے کا گھر جو خریدے گا، اس میں 7%، اگر وہ اس کو مارٹگیج کرواتا ہے تو 7% انٹرسٹ ریٹ. اگین اس میں سبسڈی بلٹ ان کی گئی ہے. اور اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کو اسلامی یا شریعہ کمپلائنٹ ماڈل اویلیبل ہے. تو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ ماڈل. یہ آپشن اویلیبل ہوگا، اور میجورٹی اس میں یہ
شریعہ کمپلائنٹ ماڈل میں ہی آئیں گے. مشارکہ ماڈل ہے اس کے اندر یہ فائنینسنگ ہوگی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت اہم ہے اور وہ ہے اپروولز رجیم. آپ سارے لوگ جو اس سیکٹر سے تھوڑا واقف ہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا تھا اپروولز لینے میں, اور بہت سی کباتیں تھیں, اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہ صرف ٹائم لیتی تھیں بٹ جو پروسیس تھا وہ بہت کمبرسم تھا. اس کو آسان بنانا, اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن بہت عرصے سے جاری تھی, لیکن اب ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا نام نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار ہاؤسنگ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جس کی پہلی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے خود چیئر کی, اور وہ خود اس پروسیس کو اسٹیئر بھی کر رہے ہیں. ویکلی وہ اس کی میٹنگز بھی لیں گے. یہ ایک ایسی باڈی ہے, ایک ایسی کمیٹی ہے کہ جو جتنے مسائل ہیں اپروولز ریلیٹڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے, جتنی ان کی شکایات ہیں, ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے یہ ایک فورم بنایا گیا ہے. اب جتنے اپروولز ہیں وہ بہت جلدی اپروولز ہوا کریں گے. بلڈنگ پرمٹس ہوں یا لینڈ کنورژن یا ہاؤسنگ سوسائٹیز, جو جس فارم میں بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو ٹائملی پروسیس کیا جائے گا. اور ایک اور جو اس میں مسئلہ تھا کہ لوگوں کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر جانے کے لیے ون ونڈو ڈیجیٹل پورٹلز لائے جا رہے ہیں. پنجاب نے انٹروڈیوس کرا دیا, کے پی میں, سندھ میں, سب جگہ پہ اس پہ کام کافی حد تک ہو گیا ہے. اور یہ ساری اپروولز رجیم اس کے تھرو ورک کرے گی, ایک پورٹل کے تھرو ورک کرے گی, یعنی کہ لوگوں کو مختلف دفتروں میں خود جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور جس کی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں کہ اور بھی اس میں مشکلات تھیں جب لوگ دفتروں میں جاتے تھے. تو یہ ایک بالکل سمپلیفائڈ اپروولز رجیم ہے جس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور کوشش یہ ہے کہ پورے ملک میں کافی حد تک اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا جائے. یہ ساری چیزیں ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مارکیٹ کو انیبل کر دیا جائے. جو منسٹر صاحب نے بات کی, گورنمنٹ نے خود تو گھر ظاہر ہے بنانے ہیں, ہماری اتھارٹی نے بھی بنانے ہیں, نیفٹا نے بنانے ہیں, پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹیز گھر بنائیں گی, سستے گھر, اور اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی سب. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ گورنمنٹ صرف ہاؤس پرووائڈر نہیں, مارکیٹ انیبلر کے طور پہ یہ ساری اس میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں جو کہ بہت ضروری تھی. اب جو منسٹر صاحب نے بات کی کہ 1 لاکھ پہلے جو گھر بنیں گے, پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹیز, نیفڈا یعنی ہماری ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی, لاسٹ کوئنٹل انکم گروپ کا جو سب سے کم آمدنی والے لوگ ہیں, یہ ان کے لیے 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے, جن کو 3 لاکھ روپے کاسٹ میں بھی سبسڈی دی جائے گی. یہ ایک بہت بڑا میجر ہے. اگر مثال کے طور پہ گھر کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے, تو جب اس کا مارٹگیج کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو جتنی قسطیں ماہوار اس کو دینی ہوتی ہیں بینیفیشری کو, اس کو ایک لمٹ میں لے کر آنا تھا, تاکہ ایک جو انتہائی کم آمدنی والا شخص ہے وہ اس کو میٹ کر سکے اس ریکوائرمنٹ کو. اس کے لیے 3 لاکھ روپے کاسٹ سبسڈی, یعنی کہ وہ جو ڈاؤن پیمنٹ خود اپنی دے گا گھر کے لیے, تو اگر وہ 2 لاکھ روپے قسطوں میں دے رہا ہے ڈاؤن پیمنٹ, تو 3 لاکھ روپے گورنمنٹ اس میں ڈالے گی, تاکہ قیمت اس کی 15 لاکھ کے آس پاس آ جائے گی. میں مثال کی طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ اگر 20 لاکھ ہے, 22 لاکھ ہے, 18 لاکھ, جتنی بھی قیمت ہوگی اس گھر کی, تو اس سے اس کی مارٹگیج بہت آسان ہو جائے گی. تو یہ 1 لاکھ گھروں کی فیسلٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو نادرا میں رجسٹر کیے گئے, اور مزید اگر ضرورت ہوگی تو دوبارہ رجسٹریشن کی جائے گی. ان کو مختلف فلٹر سے گزارا گیا اسیس کرنے کے لیے کہ یہ اس انکم گروپ کے اندر ہیں, اور اس کے بعد ان کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی گئی ہے. تو مقصد سارا یہ ہے کہ مارکیٹ کے لیے بھی ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر دی جائے کہ لوگ خود آگے آئیں اور آ کے گھر بنانا, لارج اسکیل کنسٹرکشن ملک میں شروع ہو, جو ہمیں امید ہے کہ شروع ہونی چاہیے ابھی. اور اس میں ہاؤسنگ ظاہر پرائرٹی ہے, اور اس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ پرائرٹی ہے. آخر میں وہی جو منسٹر صاحب نے بات کی اس کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ اس میں سے کچھ سہولیات جو پہلے دی جا چکی ہیں, جن کا میں نے ذکر کیا, فکس ٹیکس رجیم, ایگزیمپشن سیکشن 111 سے, یہ 31 دسمبر تک ہے. تو یہ موقع ہے, یہ اپرچونٹی ہے کہ اس ٹائم پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. تمام لوگ جو بلڈرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, جو لوگ اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں,
کچھ سہولیات اس کے بعد بھی رہیں گی، جو فائنینسنگ کی میں نے بات کی ہے وہ اس کے بعد بھی اویلیبل ہوگی، لیکن اگر اس کا پورے طور پہ فائدہ اٹھانا ہے اور جو کہ بہت ضروری ہے کہ جلدی اس کا فائدہ اٹھایا جائے، تو یہ ٹائم ہے ابھی کہ اس ایکٹیویٹی کو شروع کیا جائے۔